اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عید جب غدوت تم صبح کے وقت نکلے من سے اہلی کا اپنے گھر والوں سے تو بوئو ٹھہراتے تھے مقرر کرتے تھے المؤمنین ایمان والوں کو مقاعد بیٹھنے کی جگہ مورچوں پر للقتال لڑائی کے لیے واللہ اور اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ عید جب ہمت ارادہ کیا طائفتان دو گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشل یہ کہ وہ بزدلی دکھائے ہمت ہارے واللہ اور اللہ ولیہما ان دونوں کو مددگار ہے وعلی اللہ اللہ پر فلیتوکل چاہیے کہ توکل کرے المؤمن ایمان والے اور لقد ضرور بے شک ناصرہ مدد کی کم تمہاری اللہ نے بدر میں وانتم تم اذلتن کمزور تھے بے سر و سامان تھے فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بندے بن جاؤ۔ عید جب تقول آپ فرما رہے تھے کہہ رہے تھے للمؤمنوں سے کیا لن یکفیکم کیا ہرگز کافی نہیں تمہیں ان یمدکم یہ کہ تمہاری مدد کرے ربکم تمہارا رب بثلاثۃ آلاف 3000 کے ساتھ من الملائکۃ فرشتوں سے 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ جائیں منزلین نازل کیے ہوئے بلا کیوں نہیں ان تصبرو اگر تم صبر کرو وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو ویعتوکم اور وہ آئیں گے تم پر حملہ آور ہو جائے من فورہم جلدی سے اپنی سے ہذا یہ یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ آلاف 5000 کے ساتھ من الملائکۃ فرشتوں سے مصومین نشان والے 5000 فرشتے تمہاری مدد کرے آئیں گے اور ما جعلہ اللہ نہیں بنایا اللہ نے اس نصرت کو الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے ہے کہ تم 313 تھے اور وہ 9.5 سے زیادہ تھے تو اللہ نے فتح دی تمہیں بدر میں تو یہ اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنائی لکم تمہارے والی تطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائے قلوبکم تمہارے دل بھی اس کے ساتھ ومن نصر اور نہیں مدد کی اللہ الا مگر من عند اللہ یہ نہیں مدد پہنچی مگر اللہ کی طرف سے العزیز عزت والا الحکیم حکمت والا ہے لیقطع تاکہ کاٹ دے طرفن ایک حصہ من الذین ان لوگوں سے کافر جنہوں نے کفر کیا اور یقبتوں یا انہیں ذلیل کرے اللہ انہیں فینقلبوا وہ لوٹ جائیں خائبین نامراد ہو کے لیس لکا نہیں ہے تمہارے لیے من الامر اس کام میں سے شیئن کچھ بھی او یتوب علیہم کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے او یا یعذبہم اللہ انہیں عذاب دے فإنہم بے شک وہ ظالمون ظلم کرنے والے ہیں یہ بابو آپ اس معاملے سے کوئی تعلق نہ رکھیں کہ اللہ انہیں توفیق دے توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے وللہ اللہ ہی کے لیے ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں وما فی الارض جو کچھ زمین میں یغفر لمن یشاء جسے چاہے اللہ بخش دے ویعذب من یشاء جسے اللہ چاہے عذاب دے واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عیدین کا بیان عیدین یعنی عید بکر عید و بکر عید کی نماز واجب ہے عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا دوسرا فرق یہ کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے اور عیدین کا نماز کے بعد اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے الصلاۃ جامعۃ مسئلہ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی بدعت ہے گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں حجامت بنوانا ناخن کٹوانا غسل کرنا مسواک کرنا اچھے کپڑے پہننا نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا انگوٹھی پہننا خوشبو لگانا صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا عیدگاہ جلد چلا جانا نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا عیدگاہ کو پیدل جانا دوسرے راستے سے واپس آنا نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا 3 یا 5 یا 7 کم بیش مگر طاق ہوں کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار ہوا لیکن اگر عشاء تک نہ کھایا تو اطاعت کیا جائے گا
خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان وقار سے اور نیچی نگاہ کی جانا، آپس میں مبارکباد دینا، یہ سب باتیں مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، راستہ میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے۔ عید یعنی چھوٹی عید میں عیدگاہ سواری پر جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری میں آنے میں حرج نہیں۔ عیدین کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جبکہ سورج ایک نظا کے برابر اونچا ہو جائے، اور ظہر کبریٰ یعنی نصف نہار شروع تک رہتا ہے، لیکن عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی۔ زوال سے مراد نصف نہار شرعی جس کا بیان وقت کے بیان میں گزرا ہے۔ یہ نماز عید کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت واجب عید الفطر عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا وہ ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے، اور پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیر میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد ہاتھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لے جائیں، جہاں پڑھنا نہیں ہاتھ چھوڑ دی جائیں۔ جب چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے تو امام اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کر زور سے الحمد اور سورہ پڑھے، پھر رکوع کر کے 1 رکعت پوری کرے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے الحمد اور سورہ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد 6 تکبیریں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قراءت کے بعد اور رکوع کی تکبیر سے پہلے۔ ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح پڑھنے کے برابر سکتہ کرے، اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھے اور دوسری میں سورہ منافقون، یا پہلی میں سبح اسم اور دوسری میں حل اتی۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور جمعہ کے خطبے میں جو چیزیں سنت ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی سنت ہے، جو باتیں جمعہ کے خطبے میں مکروہ ہیں وہ عیدین کے خطبے میں مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے قبل خطیب کا بیٹھنا سنت ہے اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے، دوسری یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے قبل 9 بار اور دوسرے خطبہ سے قبل 7 بار اور ممبر سے اترنے کے لیے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعہ میں نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو۔ امام کو رکوع میں پایا تو پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر دیکھے کہ اگر عید کی تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پالے گا تو عید کی تکبیریں بھی کہے، تب رکوع میں شامل ہو، اور اگر یہ سمجھے کہ عید کی تکبیریں کہتے کہتے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شریک ہو جائے اور رکوع میں بلا ہاتھ اٹھائے عید کی تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کے ساتھ سر اٹھائے اور باقی تکبیریں چھوڑ دے کہ یہ ساکت ہو گئی، اب ان کو نہ کہے گا۔ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اس وقت کہے جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پورا کرنے کھڑا ہوا، یعنی دوبارہ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اس وقت کہے جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پورا کرنے کھڑا ہو، یعنی وہ بعد میں جب ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ تکبیریں بعد میں پڑھے گا جب کھڑا ہوگا اس کو پڑھنے کے لیے۔ امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پڑھے تو اس وقت کہے گا۔ آخر رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہوا تو اپنی دونوں رکعتیں تکبیروں کے ساتھ پوری کرے، جس طرح کسی کی 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں بعد میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اسی طرح پڑھے گا۔ بقر عید کی نماز کا وقت اور مدت، کسی عذر کی وجہ سے عید کے دن نماز نہ ہو سکی، مثلا بارش ہے یا اور بادل وغیرہ ہیں، تو کوئی ابر کے سبب چاند نہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکے یا ابر تھا، بادل تھا،
اور نماز اس وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا تو دوسرے دن پڑھی جائے، اور دوسرے دن بھی نہ پڑھی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا، یعنی ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار شری تک، اور اگر بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے بلا عذر۔ عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے اگرچہ قربانی نہ کرے، اور کھا لیا تو کراہت نہیں، اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے، اس میں بلند آواز سے نہیں کہنی، اس میں بلند آواز سے کہتا جائے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 12ویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، 12ویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی، اور بلا عذر 10ویں کے بعد مکروہ ہے۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ کہ پہلی سے 10ویں ذی الحج تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن کٹوائے۔ بعد نماز عید مصافہ معانقہ کرنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں راج بہتر ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق 9ویں ذی الحج کی فجر سے 13ویں کی عصر تک 5 وقت کی ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے، 3 بار کہنا افضل ہے، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور وہ یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا کر سکے، اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصداً وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ سہواً تو تکبیر ساقط ہو گئی، اور بلا قصد ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ بہرحال سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی یہ تکبیر کہے۔ تکبیر تشریق کس پر واجب اور کب واجب ہے؟ تکبیر تشریق اس وقت واجب جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے مقیم کی ابتدا کی، اگرچہ وہ ابتدا کرنے والا عورت یا مسافر یا گاؤں کا رہنے والا ہو، اور یہ لوگ اگر مقیم کی ابتدا نہ کریں تو ان پر واجب نہیں۔ تکبیر تشریق ان ایام میں جمعہ کے بعد بھی واجب ہے جو ہے، اور نفل و سنت وطر کے بعد نہیں، البتہ نماز عید کے بعد بھی کہہ لے۔ مشکات المصابیح۔ باب الاعتصام بالکتاب و سنتی۔ باب الاعتصام، مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے باب، بالکتاب و سنت، کتاب اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا یہ باب ہے۔ الفصل اول، پہلی فصل۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، من جس نے احدث نئی بات، نیا طریقہ شروع کیا، فی امرنا اس ہمارے کام، ھذا یعنی ہمارے دین میں، ما لیس منہ جو اس میں سے نہ ہو، فہو رد، وہ رد ہے، یعنی جس کی بنیاد اس دین میں سے نہ ہو وہ رد ہے۔ ہر وہ کام جس کی بنیاد دین سے نہ ہو، یعنی دین کے کسی اصول سے نہ ہو، رد ہے۔ اس حدیث کو صحیح طریقے سے اگر سمجھ لیا جائے، جتنے لوگ بھی بدعت کے فتوے لگاتے ہیں وہ سارے غلط ہوں گے۔ مثال کے طور پر ختم ہے، کل ہے، اس کی بنیاد قرآن سے ہے، ایصال ثواب، بنیاد حدیث سے ہے، ایصال ثواب۔ باقی اپنی سہولت کے لیے دینوں کو مخصوص کرنا، یہ شرعی تعین نہیں ہے، یہ عرفی تعین ہوتی ہے، یہ اس کا جائز ہونا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل سے ثابت ہے۔ تو ایسی کوئی چیز بھی پھر جو حدیث کی روح سے وہ بدعت نہیں رہتی، یہ جو لوگوں پر زبردستی بدعت کی فتوے لگاتے ہیں۔ میلاد شریف دیکھ لیں، قرآن میں میلاد کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے میلاد منایا ہے، تو اگر حدیث کو سمجھ لیا جائے تو پھر بدعت کے فتوے رک جاتے ہیں، لیکن بغض میں یہ فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا، ہمارے دین میں ایسی چیز شامل کرنا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جتنے بھی اعمال ہیں خاص طور پر اہل سنت کی، اس کی بنیاد قرآن حدیث سے، اصولوں سے وہ مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ وعن جابر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد یعنی بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلاۃ کے بعد، فإن خیر الحدیث، بے شک بہترین کلام، کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے، کتاب ہے، وخیر الحدی، بہترین طریقہ، حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور، برے کام، محدثاتھا، یعنی برے نئے چیزیں جو بری ہیں، وکل بدعت، اور ہر نئی چیز، دلالت،
گمراہی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح جو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان آگے آئے گا، اور کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ برا کام جو کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جو اس کے بعد میں کرنے والے ہیں وہ کریں گے تو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اس کی مثال آپ نے دی ہے، جیسے فرمایا کہ جیسے قتل ہے، سب سے پہلے قابیل نے قتل کیا تھا، اور بعد میں جتنے لوگ بھی قتل کرتے آئیں گے تو اس سے گناہ بھی ملے گا۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، آپ نے صرف نیکی کا کام، کوئی طریقہ اس نے کسی نے نیکی کا ایجاد کیا اس کو ثواب ملے گا، اور بعد میں جتنے لوگ اس پر کریں گے ان کو ثواب ملے گا۔ وعن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ، سب سے زیادہ لوگوں میں سے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ تین ہے، ملحد فی الحرم، حرم میں زیادتی کرنے والا، حرم میں خانہ کعبہ کے جو حدود ہے اس میں، وہ مبتغین فی الاسلام، اور ڈھونڈنے والا اسلام میں سنت الجاہلیت، جاہلیت کا طریقہ اسلام ڈھونڈنے والا، یہ بھی اللہ کو ناپسند شخص ہے۔ وہ مطلب، طلب کرنے والا، دم امرن، مسلمان کے خون کا بغیر حق، ناحق اس کے خون کو طلب کرنے والا، لیہری کا دم ہو، تاکہ وہ اس کے خون کو بہائے، یعنی ایسے بہانے تلاش کرنے والا کہ کسی طرح کسی مسلمان کو مار کے اور اس کا خون بہائے، یہ اللہ کو ناپسند شخص ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی، تمام میرے امت، یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر اس نے جس نے انکار کیا، ابا انکار کیا۔ قیل، کہا گیا ومن ابا، کس نے انکار کیا؟ قال، آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، داخل جنہ، وہ جنت میں ہوگا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے میرا انکار کیا۔ وعن جابر، جابر سے روایت ہے قال کہتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے آئے، وہ نائم، آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، فقالوا، ان کا ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے ساتھی سے کے متعلق کوئی مثال ہے، فاضربوا لہ مثلا، تو ان کے لیے کوئی مثال بیان کرو۔ قال بعضهم، بعض نے کہا انہ نائم، آپ سوئے ہوئے ہیں، وقال بعض، بعض نے کہا ان العین نائمۃ، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، والقلب یقظان، لیکن دل جاگ رہا ہے۔ فقال، انہوں نے کہا مثلہ، اس کی مثال کمثل رجل، ایک آدمی کی مثال ہے، بنا دارن، اس نے گھر بنایا، وجعل فیہا معدوبۃ، اور اس میں دسترخوان بچھایا جس میں مختلف انواع اقسام کے کھانے ہیں، وبعث داعیا، اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ دعوت دے کے آئے لوگوں کو، فمن اجاب الداعیہ، جس نے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا، دخل النار، دخل الدار، گھر میں داخل ہوگا، واکل معہ من المعدوبۃ، گھر میں داخل ہو کے دسترخوان سے کھائے گا، ومن لم یجب داعی، اور جس نے داعی کی دعوت دینے والے کی دعوت کی قبول نہیں کیا، لم یدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، ولم یاکل من المعدوبۃ، اور وہ کھانا میں سے کچھ بھی نہیں کھائے گا کیوں گھر میں داخل نہیں ہوا۔ فقالوا، فرشتوں نے کہا اولوہا، اس کی ذرا وضاحت کریں، لہو، اس کے لیے، یفقہوا، تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ قال بعض، بعض نے کہا انہ نائم، آپ سوئے ہوئے ہیں، وقال بعض، بعض نے کہا ان العین نائمۃ، ان حرف مشبہ، عین اس کا اسم، نائمۃ خبر، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، والقلب یقظان، دل جاگ رہا ہے۔ فقالوا، یعنی یہ باتیں کریں نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، فقال، اور یہ نبی علیہ السلام پھر آگے بیان فرمائے، فقال، انہوں نے کہا الدار، وہ جو گھر ہے، الجنت، جنت ہے، کہتے ہیں کسی آدمی نے گھر بنایا، وہ گھر جنت ہے، والداعی محمد، اور دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فمن اطاع محمد، جس نے محمد کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصا محمد، جس نے محمد کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں درمیان فرق کیا ہے؟ محمد ہے، یعنی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔